الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ ہمارا 18واں خطاب جمعہ ہے، اور اس 18ویں خطاب جمعہ میں ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 تا 167 ان آیات کا جو میں نے ابھی پڑھی ہیں ان کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 17 جمعے یا 17 جمعے جو ہیں ان میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 تک جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، بلکہ 163 تک پڑھ لیا ہم نے۔ تو اس سے آگے 154 نہیں ہے، 164 نمبر آیت ہے جس سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ وہ غلطی سے میں نے جو ہے وہ 54 کہہ دیا۔ 164 سے 167 تک انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ آج ان آیات کے حوالے سے جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے شہادت علی الناس اور تقویت ایمان۔ تقویت کا مطلب ہوتا ہے جو ہے نا وہ مضبوطی، اس کو ایمان کو تقویت دینا، اس کو قوی بنانا۔ وہ کون سی چیز ہے کہ ایمان کو قوی بنائے گی، یا کس طرح ایمان جو ہے وہ قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، تاکہ وہ شہادت علی الناس کا جو امت کے ذمہ فریضہ ہے اس کی ادائیگی ہو سکے۔ تو یہ موضوع ہے۔ اب ذرا ایک خلاصہ سمجھ لیں
کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، پہلے سابقہ امت کا ذکر ہوا، اس کی کوتاہیوں کا ذکر ہوا سورہ بقرہ میں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ان کی غلطیوں یا کوتاہیوں کی وجہ سے۔ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت قرار دیا گیا، اور دو چیزیں جو ہے وہ وہاں واضح کی گئی۔ ایک تو یہ کہ تمہارا قبلہ جو ہے وہ اب مسجد حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے دوسری امت جو ہے نا اس کی غلطی، بڑی غلطی جو ہے نا جس کو واضح کیا گیا، یعنی انہوں نے شہادے کو چھپایا تھا، اور یہ پھر مین ذمہ داری تھی ہر نبی، ہر رسول اور اس کی جو امت تھی۔ تو اب تم نے اس شہادے کو، یعنی اس اللہ کی کتاب کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اور یہ بتانے کے بعد پھر جو مین مضمون آیا ہے، باقی تو وہ قبلے کے حوالے سے ہے یا کچھ اور چیزیں آئی ہیں، پھر جو مین مضمون آیا وہ یہ بتایا ہے کہ اس شہادت علی الناس کے کام کو آسان نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا۔ یہ کام جو ہے یہ ہر طرح کی قربانی مانگے گا تم سے، جان کی بھی، مال کی بھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ یعنی یہ کام جو ہے کوئی ایسے نہ سمجھنا کہ بس ایسے بیٹھے بیٹھے ہی ہو جائے گا۔ اس کام کے لیے جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے، اس کے لیے تو بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اور پچھلی دفعہ ہمارا جو خطاب جمعہ تھا اس کا موضوع پھر میں نے اسی لیے یہ بنایا تھا کہ شہادت علی الناس کا فریضہ اور اس کے لیے جو کٹھن راستہ ہے، بہرحال کچھ اسی طرح کا موضوع تھا، ایگزیکٹ مجھے نہیں بھی پتا، اس میں لفظ کٹھن کا آتا تھا، وہ کٹھن یہی تھا کہ یہ سخت راستہ ہے شہادت علی الناس کا۔ تو اس کے پھر یہ آیات جو تھی جن میں اس کی مشکلات، قربانیوں کا ذکر کیا گیا، ان کے بعد پھر وہ آیت آئی جس میں فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اب یہ حج، صفا، مروہ، یہ دوسری بات آ گئی، گویا کہ یہ دو چیزیں جو تھی یہ پہلے ہدف دے دیے گئے مسلمانوں کو ہجرت کے بعد۔ ایک یہ ہے کہ وہ قبلہ تمہارا ہے، اور تمہارا ہے تو تمہارے پاس ہونا چاہیے، جس طرح پھر وہ سورہ توبہ میں فرمایا کہ وہ مشرکین جو ہے وہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں، تم ہی اس کے جائز متولی ہو، تم ہی حقدار ہو۔ اور دوسرا حج اور عمرے کی بات کر دی، تو ظاہر بات ہے کہ حج و عمرہ جو ہے وہ اس کے لیے بھی مدینہ جانا، مکہ جانا لازمی تھا، اس کے بغیر تو صفا مروہ یا حج عمرے کی کوئی بات جو ہے اس کی کوئی حقیقت یا کوئی اس کا جو ہے وہ اس طرح سے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ حج یا عمرہ ہو یا صفا مروہ کا طواف ہو تو یہ تو وہاں ہی جا کر ہونا ہے۔ تو گویا کہ اس وقت کے اعتبار سے ہجرت کے بعد مشکل ترین یہ دو کام دے دیے، جو مطلب یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ قبلہ تمہارا ہے، اس کے اوپر تمہارا قبضہ ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے۔ تو
اس کے لیے مکہ کے اوپر مسلمانوں کا کنٹرول لازمی تھا، اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑائی، جنگ، قتال یہ لازمی تھا۔ وہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اس رستے کے اوپر جو ہے وہ تم قتل بھی ہو جاؤ گے، لیکن وہ قتل بڑے اعزاز کے حامل ہوں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ جو اس رستے پر مرے گا وہ بڑے اعزاز کا مستحق ہوگا۔ اب آگے حج عمرے کی آیت کے بعد کیا بات آ گئی؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ یکتمون کا لفظ آیا نا، جو لوگ چھپاتے ہیں اس ہدایت کو جو ہم نے نازل کی، اور ہم نے تو وہ نازل کی تاکہ لوگوں تک پہنچے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، تو وہ لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون۔ اور یہ دوسرا، یعنی ایک طرف اللہ نے کہا کہ اس کے لیے قربانیاں دو، اور جو اس رستے پہ مارا گیا وہ بڑی عزت کی موت مرا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بڑے وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ اعزاز ہے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ اگر تم ان احکامات کو اوور لک کرو، نظر انداز کرو، مشکل سمجھ کر، یعنی جو آسان کام ہیں، دین کے جو آسان تقاضے ہیں، جو اللہ جن آسان تقاضوں کی بات کر رہا ہے وہ تقاضے تم پورے کرو، اور یہ مشکل تقاضے جو ہیں ان کو اوور لک کر دو، نظر انداز کر دو، جن کے لیے جان مال کی قربانی، جان دینی پڑے گی، جان مال کو خطرے میں نہ ڈالو، تو پھر کیا ہے؟ یہ پھر کتمان حق ہے۔ یہ تو پھر وہی بات ہو گئی جو انہوں نے کیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ۔ تو لہٰذا اس کا کتمان نہیں کر سکتے تم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ۔ اگر کتمان کرو گے تو اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور اگر بالفرض کسی کے دل میں ایسا کوئی خیال آ گیا تو پھر توبہ کرے، لعنت سے وہی نکلیں گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اب اتنی واضح بات ہے کہ تم ادھر ادھر بھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اور ادھر ادھر ہو گئے تو اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اگر بالفرض ہو گیا ہے کوئی بندہ، کسی کے ذہن میں خیالات، تو توبہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور آخری آیت میں جو پچھلے ہمارے خطاب کی، تو اس میں کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ دیکھو تمہارا مالک، میں معبود نہیں کہہ رہا، مالک کہہ رہا ہوں، اور اگر آج کی آیات آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ اس کے دونوں معنی، دونوں نہیں کئی معنی ہیں، مالک اور معبود بھی، اور رازق بھی، الہ کے یہ سب معنی ہیں۔ ہم عام طور پر معبود ہی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تمہارا معبود اور تمہارا مالک جو تم سے یہ قربانی مانگ رہا ہے، جس نے تمہیں یہ ذمہ داری دی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اور اس کے سوا کوئی اور مالک و معبود نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا تمہیں لحاظ ہو، بس اس کی بات مانو، لا الہ الا ہو۔ پھر اگلی بات، هو الرحمن الرحیم۔ اگرچہ یہ بہت مشکل کام تمہیں محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ رحمان اور رحیم ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ کسی اور وقت میں بتاؤں گا کہ اس رستے کی موت جو ہے، اس رستے کی قربانی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس شان کا مظہر ہے۔ چلے مختصر میں بتا دوں کہ وہ شاید پچھلی دفعہ میں نے ذکر بھی کیا تھا
فوج ہر ملک کی ضرورت ہے، لیکن فوجی مرتا ہے، جنگ لڑتا ہے تو مرتا ہے کہ نہیں مرتا؟ تو وہ جو مرتا ہے، آپ کہیں کہ یہ تو جی فوجی، یہ تو ادارہ ہی غلط ہے، اس کی ہونا نہیں چاہیے، تو دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ اس لیے کہ فوجی فوج میں جنگ لڑتے ہوئے مر جاتا ہے لہذا ہم فوج ہی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امن کی ضمانت یہ فوج ہے، جو ہمارے پاکستانی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ یہاں امن سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ یہی آپ کی فوج ہے، جس کی وجہ سے آپ کوئی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ فوج کا کردار تم ادا کرو اور قربانیاں دو اس راستے میں، اور تاکہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو امن نصیب ہو۔ اور وہ امن پھر نصیب ہوا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال اب یہ سمجھ لیں جی کہ اس قربانی کے لیے بہت مضبوط ایمان چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ایمان کیسے حاصل ہو کہ ٹھیک ہے پڑھ تو لیا ہے، قربانی کیسے دیں؟ وہ ایمان کیسے ہمارے اندر پیدا ہو؟ تو یہ سمجھ لیں جی کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، تو انسان کو ایک معرفت روح کی شکل میں انسان کو دی ہے اللہ نے۔ جہاں نفس ہے نا، جو جانوروں کی طرح سمجھ لیں، وہ اس دفعہ ہماری وہ جو کلاس ہونی ہے اس میں بھی یہ بات تفصیل سے آئے گی۔ دوسری طرف روح جو ہے نا، وہ فرشتوں کی صفات کی حامل ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ہمیں پہچان بھی کروائی ہے، کیونکہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر مالک کی صحیح پہچان نہ ہو تو ہمارا رویہ اور ہوگا، اور اگر اس کی صحیح پہچان ہو جائے تو اور رویہ ہوگا۔ میں اس کی مثال آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں۔ آپ کسی کی نوکری کر رہے ہیں، کسی کے ملازم ہو گئے ہیں، اور آپ کو کسی آدمی نے بتایا ہے کہ وہ جو آپ کا مالک ہے نا اس کو کانوں سے نہیں سنتا یا اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ بعض اوقات آنکھیں ایسے ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ یا وہ اینک لگا کے رکھتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ اب جو آپ نے اس کی نوکری کرنی ہے نا، اس نوکری نے ایک اندھے مالک اور ایک بہرے مالک کو پیش نظر رکھ کر آپ نے وہ نوکری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ اندھا ہے، بہرا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی جو اندھا ہونے کی، بینا ہونے کی، دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کا آپ کو بے خوف ہو گئے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کو تو نظر ہی نہیں آتا، اور میں کسی سے کیا بات کرتا ہوں اس کو تو سنتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اسی سے آپ سمجھ لیں اور باتیں بھی۔ ابھی آپ کو پتا چلا کہ مجھے تو کسی نے غلط بتا دیا، اس کی تو آنکھیں 6x6 نظر ہے، اور وہ تو جو ہے وہ ہلکی سی بات بھی سن لیتا ہے۔ تو اب آپ کا رویہ اور ہوگا۔ یہ رویہ آپ کا کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بدلا؟ یہ اس یقین کی بنیاد پر، پہلے آپ کو یہ یقین تھا کہ اسے سنتا نہیں ہے، یہ آنکھوں سے اندھا ہے، اور اب آپ کو یہ یقین پیدا ہو گیا کہ یہ تو دیکھتا بھی ہے اور یہ سنتا بھی ہے۔ ایمان اصل میں اسی یقین کو کہتے ہیں۔ یہ یقین اللہ کے بارے میں پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ دیکھتا بھی ہے اور اللہ سنتا بھی ہے، اور صرف یہی نہیں، وہ قوی بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی بوڑھا یا
معذور آدمی آپ کو نوکر رکھ لے، بعض اوقات پیسے اس کے پاس ہے، نوکر رکھ لیا، لیکن معذور ہے، فالج ہو گیا ہے، تو اس کی اس معذوری سے آپ فائدہ اٹھائیں گے نا؟ کئی دفعہ آپ نے دیکھا معذور آدمی کو بچے بھی چھیڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا کہ یہ پیچھے بھاگ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے بارے میں اگر پتا ہو کہ وہ کمزور ہے تو پھر فائدہ اٹھاؤ گے کہ نہیں اٹھاؤ گے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ ہیں اصل کے اندر جو ہمارے اندر اگر اس کا یقین پیدا ہو جائے تو یہ یقین ایمان ہوگا، اور یہ ایمان ہمارے عمل کو تبدیل کرے گا، اس ایمان کے مطابق ہمارا عمل جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا خود بخود، جیسے وہ میں نے مثال آپ کو دی ہے۔ اور اگر صرف یہ بات ہے کہ اللہ ہے، اس کے دیکھنے کا کوئی فرق پڑتا نہیں، اس کے سننے کا کوئی فرق پڑتا نہیں، اس کے کبھی ہونے کا کوئی فرق پڑتا نہیں، اس کے انتقام کا کوئی ڈر نہیں، اس کے محاسبے کا کوئی پریشانی نہیں، اور یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جس صفت کے بارے میں یقین نہیں ہوگا یا کمزور ہوگا، اسی کا نام ایمان ہے، اور یہی پھر ہمارے عمل کو، یہ عمل کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ معرفت، اس کو کہتے ہیں معرفت پہچان۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہے، ان کی پہچان ہم کہاں سے کریں؟ ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو جائے۔ تو یہ معرفت، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا تعارف، یہ تعارف ہے، معرفت ہی کو تعارف کہتے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا صحیح علم ہی تعارف کرواتا ہے نا۔ جب علم میں آ گیا تو پہچان میں آ گیا۔ یہ کیسے حاصل ہو؟ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ نوٹ کر لیں، دو چیزیں ہیں۔ ایمان مجمل کے اندر دو چیزیں آتی ہیں نا، مفصل میں زیادہ آتی ہیں، مجمل میں دو ہی آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے کہ اس کے نام اور جیسے اس کی صفات ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح ہم عام دنیا کے مالک ہیں نا، اس کو تو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اس کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں اس کی صفات کے ذریعے سے۔ اچھا، اس کی صفات کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہاں تو وہ مالک تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا، تو وہ تو اسی کے اندر ہی تھی صفات۔ تو اللہ کی یہ صفات کیسے ہمیں اس کی پہچان تعارف حاصل ہو، ہمارے اندر ہمیں کیسے علم حاصل ہو، اور کیسے وہ یقین اور ایمان حاصل ہو جو پھر ہمیں جان دینے کے لیے، گردن کٹوانے کے لیے، اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار کر لے، جیسے وہ بدر میں پہنچ گئے تھے۔ تو یہ بات سمجھ لیں جی کہ ایک تعارف ہوتا ہے کسی کا ایک فرد کی حیثیت میں، جیسے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے تعارف لے بھی سکتے ہیں۔ ایک تعارف ہے جو کسی کاریگر کا ہے، اور وہ تعارف اس کی ذات سے نہیں ہوتا، بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ کاراگری سے ہوتا ہے، اس کی کاراگری سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہماری مسجد ہے، ظاہر ہے ایک بڑا کام ہے یا بڑی تعمیر ہے۔ اب اس تعمیر کو کون سمجھتا ہے؟ عام آدمی نہیں سمجھتا، اس کو سمجھتا ہے سول انجینئر، جس نے اس شعبے میں جسے مہارت حاصل ہے نا، اور وہ ادھر سے داخل ہوگا تو وہ اس کی
کمیاں کوتاہیاں فوراً بتا دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر خوبیاں ہیں تو وہ بھی وہ بتا دے گا اس کو دیکھ کر۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ تو کاراگری ہے۔ اس کاراگری سے اس نے، وہ کاریگر جو ہے جس کے اسے قد کا بھی نہیں پتا، جس کے اسے رنگ کا بھی نہیں پتا، جس کی کسی ڈگری کا بھی نہیں پتا، جس کی عمر کا نہیں پتا، اس کے اس ہنر سے، اس کی اس کاراگری سے اس نے اس کے بارے میں ایک معلومات حاصل ہو گئی ہیں، اس کو کاراگری سے اس کو معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ اب بالفرض اس نے بھی کوئی مسجد بنانی ہے یا کوئی تعمیر کروانا ہے، کام کو پروجیکٹ اس کا ہے، اگر اس نے دیکھا ہے کہ یہ تو باکمال ہے، تو پھر وہ فوراً آپ سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی مجھے اس آدمی سے بلائیں، میں نے بھی کوئی کام کروانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس کو یہ پسند نہیں آیا، اس کو اس میں نقص نظر آئے، تو پھر وہ کہے گا کہ جی میں آیا تو تھا دیکھنے کے لیے کہ وہ کاریگر کیسا ہے، یعنی کاراگری سے دیکھنے آیا تھا کاریگر کیسا ہے، لیکن وہ تو ہے بالکل فارغ، لہذا اب میں کام کے لیے کسی اور کو ڈھونڈوں گا۔ سمجھ آئی نا؟ اب آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میری دو کاراگریاں ہیں جن سے انسان مجھے پہچان سکتا ہے۔ ایک کاراگری خود انسان ہے، سمجھ گئے؟ ایک کاراگری وہ کون سی ہے؟ خود انسان ہے۔ یہ عالم اصغر ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری کائنات کیا ہے؟ عالم اکبر۔ تو وہ پوری کائنات کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ انسان۔ تو اللہ کہتا ہے اگر انسان کے اندر ہی غور و فکر کر لیا جائے تو بھی میری کاراگری ہے، اور اس کاراگری سے تم کاریگر کو پہچان سکتے ہو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ یا پھر خارج میں دیکھ لو، آفاق میں دیکھ لو، یہ زمین میری کاراگری ہے، یہ زمین کے اوپر جو ہے وہ جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، شیر ہے، ہاتھی ہے، چیتا ہے، یہ بھی میری کاراگری ہے۔ پھر آسمان بھی میری کاراگری ہے، ستارے بھی میری کاراگری ہیں۔ جو کچھ بھی تمہیں نظر آئے گا، جہاں تک تم پہنچو گے، وہ کیا ہے؟ وہ میری کاراگری ہے، اور میری اس کاراگری کے ذریعے سے تم مجھے پہچانو گے، اور مجھے پہچان لو گے تو پھر تم خود کہو گے کہ یہ قرآن جو کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی غالباً آیت نمبر 53 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آیاتنا، سَنُرِيهِمْ آیاتنا فِی الآفاق۔ آفاق کسے کہتے ہیں؟ یہ حد نظر، ٹھیک ہے نا؟ حد نظر تک جو کچھ بھی جو موجود ہے وہ سب کا سب آفاق ہے۔ وہ مطلب اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کیا؟ کاراگری ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر مرضی دیکھو۔ سَنُرِيهِمْ آفاق آیاتنا، آیات نشانیاں، نشانیاں کس چیز کی؟ پہچان کی، معرفت کی۔ سَنُرِيهِمْ آیاتنا فِی الآفاق، آفاق میں، وَفِی أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کے اپنے وجودوں میں بھی، خود ان کے اپنے نفسوں میں بھی ہم ان کو دکھاتے جائیں گے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ نشانیاں جو ہے وہ ایک دفعہ دیکھ لیا تو بات ختم ہوگی، نہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں، اب دیکھیں آفاق میں پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین کے اوپر ہی نئی نئی نشانیاں نظر آ جائیں گی، کوئی نہ کوئی چیز نئی زمین کے اندر مل جائے گی نا، کوئی پٹرول مل گیا، ڈیزل مل گیا، سونا مل گیا، کوئی اور پتہ نہیں ابھی کیا کچھ ملے گا قیامت تک، وہ سب نشانی میں آ جائے گا۔ اور پھر اسی طرح خود انسان کے جو ہے وہ اپنے وجود میں بھی، کائنات میں بھی، ایک سیارہ ابھی تک چاند کے بارے میں پتہ ہے یا کچھ مریخ کے بارے میں پتہ ہے، کل کو کسی اور کے بارے میں پتہ چل جائے گا، وہ سب آفاق ہی ہے۔
تو آہستہ آہستہ دنیا آگے چلے گی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اسی طریقے سے خود اپنے وجود میں. ابھی تک سائنس یا میڈیکل سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے وجود کے بارے میں نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نشانیاں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. خود ان کے اپنے وجودوں میں حتی یتبین لہم انہ الحق. یہاں تک کہ ان کے اوپر حق واضح ہو جائے گا. یعنی ان نشانیوں سے ان کو اللہ کی معرفت مل جائے گی اور حق واضح ہو جائے گا. تو دنیا کے اندر یہ ذریعہ ہے ایمان کی مضبوطی کا. ایک خود انسان اپنے اندر غور کرے اور یا پھر جو ہے وہ خارج میں غور کرے، آفاق میں غور کرے. البتہ جب ایمان تک انسان پہنچ جائے گا نا تو پھر یہ قرآن اس کے ایمان کو بھی مضبوط کرے گا. قرآن حکیم میں یہ بھی آیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ انسان کے ایمان کو اور ترقی دیتا ہے اور مضبوط کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہاں اب صرف ایک طرح کی معرفت رب کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور وہ یا اللہ کی پہچان یا ایمان کو تقویت دینے والی ایک طرح کی نشانیاں وہ ہے خارج کی نشانیاں. اور آپ ذرا دیکھیں بڑی عظیم آیت ہے. میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا کہ تاکہ جو ہے نا وہ ہم اپنے ٹائم ہی کے اندر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھ لیں. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض. بے شک آسمان اور زمین کی خلق کا کیا مطلب ہے؟ تخلیق. اس کا بنانا. ظاہر بنانے والا اور ہے، کاریگر اور ہے، لیکن اس کا جو بنایا جانا، جیسے ہم کہیں کہ یار اس مسجد کا بنانا تو کمال ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہیں کہ یہ بنانا تو بڑا نکما ہے. سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کوئی اس کے اندر خلا نظر آتا ہے؟ پھر دیکھو اور تمہاری نظر تھک ہار کر واپس آ جائے گی، اسے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کوئی کمی نہیں ملے. یہ ہے وہ خالق جو چیلنج دے کر کہتا ہے کہ ڈھونڈ کر بتاؤ مجھے. ٹھیک ہے نا. تم اپنے وجود کے اوپر ہی جاؤ، اگرچہ وہ اس وقت ہمارے یہاں تو نہیں ہے، اپنے وجود کے اوپر آپ بتاؤ کہ جی ناک یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، کدھر ہونا چاہیے تھا؟ بتا دو کوئی بہتر جگہ. کوئی انسان سمجھتا ہے کہ ناک ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی آدمی کہے کہ میری شرمگاہ یہاں نہیں لگنی چاہیے تھی، ماتھے پہ لگنی چاہیے تھی. کوئی بتائے؟ ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے. اس سے بہتر نقشہ بھی نہیں دے سکتے تم. سمجھ گئے؟ یہ ہے یہ چیلنج. وہ کہتا دیکھو آسمان کو، پھر دیکھو اور پھر ڈھونڈ کے لاؤ، تمہاری نظر تھک ہار جائے گی اور کوئی کمی کوتاہی نہیں تلاش کر سکے گی. ان فی خلق السماوات والارض. بے شک آسمان و زمین کی اس تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور یہ رات اور دن کا جو اختلاف ہے. اب ہم تو پیدا ہوئے ہم کہتے ہیں جی رات آنی ہے دن آنا، یہ آ رہا ہے کسی سسٹم کے تحت. ابھی تو سائنس دیکھیں نا، یہ نشانیاں پہلے 1400 سال پہلے یا جب آدم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا نا کہ زمین گھومتی ہوگی یا سورج گھومتا ہوگا یا کیا ہوتا ہوگا. کیسے اللہ نے رات دن نکال دیے. یہ تو آہستہ آہستہ پھر جیسے جیسے آدمی آگے بڑھ رہا ہے نئی نئی نشانیاں اس کو جو وہ مل رہی ہیں کہ یار اس طرح اللہ نے سسٹم چلایا ہوا. واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. اور وہ کشتی جہاز شپ جو چلتی ہے سمندر کے اندر یا دریا کے اندر، جس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو فائدے بھی دیتا ہے.
اچھا یہ 1400 سال پہلے تو ان فائدوں کا کوئی بہت تھوڑا ہی احساس تھا. اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر یہ بحری قوت نہ ہو تو امریکہ ایران کا کیا بگاڑ سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب وہ دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کی سب سے بڑی تجارت سمندر کے راستے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اس میں بھی غور و فکر کرو. سمندر ہی کو دیکھو گے تو کتنی مخلوقات ہیں اس کے اندر، اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے جب اس میں اور بھی رکھا ہوا ہے. وہ جتنا کچھ ہمیں سمجھ آئی ہے وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ اس میں سے موتی بھی نکلتے ہیں، اس میں سے مچھلیاں بھی نکلتی ہیں، اور اس میں سے تجارت بھی ہوتی ہے. باقی تم آہستہ آہستہ جاؤ گے. ہمیں تو سمجھ نہیں ہے کہ امریکہ برطانیہ جو ہے انہوں نے سمندر میں کیا کیا ڈھونڈ لیا ہے. ٹھیک ہے نا. برطانیہ تو نہیں تو امریکہ نے تو، رشیا وغیرہ نے تو ڈھونڈا ہی ہوگا، یا چائنا وغیرہ نے ڈھونڈ لیا ہوگا. ان کا علم جو سمندر کے بارے میں وہ ہمارا تو نہیں ہے. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور وہ جو اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے بارش برساتا ہے، یہ بھی اس کی کاراگری ہے، یہ بھی اس کا ہنر ہے. اور پھر اس پانی کی طرف دیکھو، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ وہ پانی برستا ہے. یہ ہمارا تو آرٹیفیشل ہے نا، نہروں کا نظام. قدرتی بارش ہوتی ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہے کہ وہ زمین جو بالکل بنجر ہوتی ہے ہری بھری ہو جاتی ہے. فَأَحْيَا، زندگی اس میں آ جاتی ہے. یہ پودے بھی زندہ ہیں، یہ زندگی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. بلکہ کئی دفعہ بارش ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی مخلوق وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے. خاص طور پہ ہمارے علاقے کے اندر وہ بکھڑ یا اس طرح کی دوسری چیزیں یہ کہاں سے آ جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہوئی تو وہ لال لال رنگ کی جو ہے وہ، ہم تو اس کو جیج بوٹی کہتے تھے، پتہ نہیں وہ کیا مطلب، وہ چلتی پھرتی نظر آتی ہے. کہاں سے آ جاتی ہیں؟ سارا سال آپ کو نہیں ڈھونڈنے سے ملے گی وہ زمین. کہیں آپ نے زمین کھودی ہو اور اس میں سے آپ کو ملی ہو، نہیں. یہ پیدا ہی اسی وقت ہوتی ہیں. جس طرح اب آپ مرغیاں پیدا کرتے ہیں نا یعنی وہ چھوٹا سا چوزا ہوتا ہے، اس کو فارم کے اندر جب وہ کچھ ہفتوں کا ہوتا ہے تو وہ پورا ہوتا ہے نا. اس طرح اللہ کا، ہم نے تو سائنس نے تو ترقی اب کیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں، یہ بارش ہوتی ہے اسی وقت یہ پیدا ہوتے ہیں اور اسی وقت زمین سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ زمین مر چکی ہوتی ہے، بارش پڑی ہے اور اس سے کئی ساری زندگی پیدا ہو گئی، پودے بھی اور یہ زندگیاں بھی جن کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یہ بھی پیدا ہو گئی. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اسی طرح اس نے پھیلا دیے ہر طرح کے جاندار. بارش نہ ہو، پانی نہ ہو تو کون سا جاندار ہے جو زندہ رہے گا؟ پودا بھی نہیں رہے گا، انسان بھی نہیں رہے گا، اور کوئی دوسری مخلوق بھی نہیں رہے گی. پانی اتنا ضروری چیز ہے. کبھی آپ سوچیں سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے آکسیجن ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ فری دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو پھر اس کو پتا چلے اور وہ کہیں کہ قیمتاً آکسیجن لاؤ. یہ جو کورونا کے زمانے میں حالات دیکھے تھے نا آپ نے. دوسرے نمبر پر پانی ہے، تیسرے نمبر پر خوراک اور چیز جو وہ ہوگی نا جو عام ہر آدمی کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو جیسے جیسے کوئی چیز جو ہے وہ کم ضرورت کی ہے نا، اتنی ہی پھر وہ مشکل ملتی ہے. لوہے کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا، سونے کے بغیر ہو جائے گا. لوہا کھلا ملتا ہے، سونا اتنا ہی ملتا ہے کیونکہ وہ ضروری نہیں ہے. یہ بات ہے، جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ قرآن تمام انسانوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ ضرورت ہے. تو اللہ نے اس کو ہدی للناس بنایا ہے. لیکن ہمیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ نہیں جی نہیں، اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا.
اس کو سنگوں والے سمجھ سکتے ہیں. خود ہڈ حرام حساب سیکھ لیا، انگریزی سیکھ لی، کار چلانی سیکھ لی، ہر گندا اچھا کام سیکھ لیا، کمپیوٹر سیکھ لیا، اور قرآن پہ آگے کہتا ہے کہ اینوں سیکھنا ہر ایک دا کام نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ وہ ناشکری ہے. بہرحال فرمایا فَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ ہواؤں کا پھیر، یہ ہواؤں کا کہتے ہیں نہیں کہ وہ مونسون آ رہی ہے، فلانی آ رہی ہے، یہ جو پھیر ہے. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور یہ بادلوں کا آسمان و زمین کے مابین جو ہے وہ، مطلب یہ ہے کہ اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اس کے اوپر بادل ہیں. ان کا مسخر ہونا، بھائی پانی ہے تو پانی گر جائے، گرتا بھی نہیں ہے. لآیات لقوم یعقلون، یا نوٹ کریں آیات ہیں اس میں، لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے آیات ہیں. جس نے اس قرآن پر عقل ہی نہیں کی تو اس کو تو اس آیت کی سمجھ نہیں آنی نا. جس نے عقل ہی نہیں کی، جس نے صرف ایسے ہی حفظ کیا ہوا ہے، جس نے ایسے ہی پڑھا ہے کہ میں نے 5 رکوع پڑھے، میں نے 10 رکوع پڑھے، اس کی عقل میں تو آیا ہی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا. وہ پھر صرف ثواب والی بات رہ جاتی ہے. یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اللہ نے یہ ثواب کے لیے نازل نہیں کیا، ثواب اضافی چیز ہے. دیکھیں پاکستان کا آئین ثواب کے لیے ہے یا عمل درآمد کے لیے ہے؟ ثواب کے لیے نہیں، عمل درآمد کے لیے. بس اللہ نے جو آئین دیا ہے وہ اس کے ساتھ ثواب بھی مل جاتا ہے. اصل عمل درآمد کے لیے، عمل درآمد کے لیے اس کے اوپر سمجھ آنی ضروری ہے. تو جس کو سمجھ ہی نہیں آیا اس نے صرف ثواب ہی لیا ہے، وہ اضافی چیز لی ہے. ٹھیک ہے، بس یہی فرق ہے. یہ آئین ہے مسلمانوں کا. تو لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں معرفت رب کی، مالک کی پہچان کی نشانیاں ہیں اس کے اندر. تم اگر ان پر غور کرو گے تو یہ اللہ کی کاراگری ہے، اس سے تمہیں اپنے کاریگر کی پہچان ہو جائے گی. کتنی پہچانیں ہو جائیں گی ذرا غور کریں، موٹی موٹی. یہ ہو جائے گی نا کہ اس نے کیا کچھ پیدا کیا ہے زمین پر. تو ایک آدمی تو صرف عمارتیں ہی بناتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا ہنرمند ہے. تو وہ جس نے اتنا کچھ پیدا کیا ہے، پھر یہ کہ یہ کتنا پیچیدہ معاملہ ہے، پھر یہ کیسے بادلوں کو جب وہ اٹھاتا ہے، یہ ساری اس کی صفات ہیں. کتنا وہ کبھی ہوگا، کتنا وہ دیکھنے والا ہوگا، کتنا وہ سننے والا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب بھی کہتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں سننے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں، اس کا یقین کرو تم. چنانچہ سورہ دہر کے اندر اللہ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سمیع اور بصیر، اللہ پھر سمیع بھی ہے اور السمیع ہے، البصیر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سمیع اور بصیر جو ہے نا وہ ویسے تو ڈنگر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈنگر نہیں، یہ جو انسان کو دی ہے، اور انسان سے اوپر پھر اللہ کا سمیع و بصیر ہونا ہے. تو فرمایا اس کے اندر نشانی ہے. اب یعنی اپنے ایمان کو تقویت دینے دو، آنکھیں کھول کر زندگی گزارو، اس کائنات کے اوپر دیکھو، غور کرو، تمہیں اللہ کی پہچان ہو جائے گی، اللہ کی معرفت ہو جائے گی، اللہ کی صفات کا یقین تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. پھر تمہیں قربانی دینی مشکل نہیں ہوگی، گردن کٹوانی مشکل نہیں ہوگی. پھر تمہاری جیب جو ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے کے اوپر پیسہ نکلنا مشکل نہیں ہوگا. یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ اگر ہم اللہ کے راستے کے اوپر قربانی نہیں دے سکتے جانی اور مالی، اور صرف پڑھ نمازیں سکتے ہیں، تو یہ نمازیں منافق بہت پڑھتے تھے، تبوک نہیں جاتے تھے،
جہاں جاتے ہوئے جان اور مال لگانا پڑتا تھا یہاں جان جاتی تھی۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اب یہ اس کے اپوزٹ بات سمجھا، بات وہی ہے جو ایک آیت میں سمجھا دی، لیکن یہاں کیا فرمایا جاتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کا مد مقابل کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا کاریگر نہیں ہے، کوئی ان صفات کا حامل نہیں ہے، لیکن پھر بھی دوسروں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ کیسے لگ جاتے ہیں؟ پھر وہ اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ اللہ دتا کی جگہ اپنے بچے کا نام کیا لکھتے ہیں؟ پیراں دتا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا دیا کھاتے ہیں، وہ کہتا ہے پیر دا دتا کھانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جہالت، یہ جو ہے نا وہ فلاں مزار پہ گیا تھا تو بیٹا ملا، پھر ان کا یہ کام ہوتا ہے، روزی پیر کی دی ہوئی کھاتے ہیں، باقی بھی پھر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں سے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں، جو صفت اللہ کی ہے جس میں اس کا کوئی ثانی نہیں، دوسرے کو اس کا ثانی بنا دیتے ہیں، اس کے برابر بناتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، پھر ظاہر بات ہے کہ جب پیراں دیتا ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ پیراں دیتا ہے، تو پھر میری محبت پیراں سے ہوگی، پیر سے ہوگی کہ اللہ سے ہوگی؟ پھر اللہ تے ہمیں نام ہی رہ جائے گا۔ اگر روزی مجھے پیر دے رہا ہے، یہ صرف پیر نہیں دکان دے رہا ہے، نوکری دے رہی ہے، تو پھر نوکری زیادہ عزیز ہو جائے گی، دکان زیادہ عزیز ہو جائے گی، پھر اللہ دوسرے نمبر پر چلا جائے گا۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو واقعی جن کے اندر ایمان پیدا ہو چکا ہو وہ تو سب سے زیادہ شدید محبت ان کی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ محبت ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اب میرا حکم ہے کہ وہ اپنا قبلہ اور حج کو ممکن بناؤ، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے دو قربانی، کٹواؤ جان، کٹواؤ گردن۔ تو اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اس کے رستے میں جب وہ اس کو تو مشکل نہیں لگے گی نا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا، اگر کہیں تم دیکھو ان ظالموں کو، کن ظالموں کو؟ جنہوں نے اللہ کا مد مقابل دوسروں کو بنایا ہوا ہے، اپنے نفس کو بھی بنا لیتا۔ فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ چھوڑیں پیر کو یا کسی اور کو، اپنے نفس پرستی، یہ بھی تو ایک چیز ہے نا، میرا دل ایسے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ دل، اللہ تو کچھ کہتا ہے لیکن وہ میرا دل ایسے کرتا ہے لہذا میں ایسے کرتا ہوں، تو پھر میں تو اپنے نفس کی پرستش کر رہا ہوں نا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تو پھر میرا الہ، میرا حاکم، میرا مالک جس کا میں حکم مان رہا ہوں میرا نفس بن گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر تم ان ظالموں کو دیکھو جو اللہ کے علاوہ اپنے نفس کو یا کسی اور کو، کسی اور کا حکم ماننے لگ گئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ پیچھے آ گیا کہ ان کی محبت تو پھر اسی کے ساتھ ہوگی۔ جس وقت یہ ظالم، اگر تم ان ظالموں کے اس وقت کو دیکھو اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، جو اس مطلب یہ ہے کہ یہاں دوسروں کی تابع داری کر رہے ہیں، نفس کی یا کسی پیر کی یا کسی کی بھی، تو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کو پیچھے چھوڑ کر، تو فرمایا کہ اگر تم کہیں اس وقت کو دیکھ لو، کیونکہ یہ مستقبل کی بات ہے نا، قیامت کی بات ہے، جب یہ ظالم اپنے سامنے اس کو دیکھیں گے، آگ کو، عذاب کو، جہنم کو، ان القوۃ للہ جمیعا، تو اب ان کو پتا چلے گا کہ وہ پیر کی تو طاقت ہے ہی کوئی نہیں، وہ جس کو میں نے پیر سمجھا تھا اس کی تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کی میرے کوئی رعایت کروانے کی، کوئی چھڑانے کی کوئی طاقت نہیں ہے، تو طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔
وہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے حکم آگا، ہو سکتا کو فرشتہ آواز لگائے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے، آج حکمران کون ہے، آج کس کا حکم چلتا ہے؟ وہ تمہارے نفس کا، تمہارے پیر کا، یا کسی تمہارے وہ جو ہے وہ باطل حکمران کا؟ کس کا حکم چلتا ہے جو تم دنیا میں تم نے سمجھ رکھا تھا؟ تو اس وقت اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ تو جن کو میں سمجھتا تھا وہ تو خود بے بس ہیں، ان القوت اللہ جمیعا، اسی لیے جواب آئے گا لمن الملک اليوم، جو آئے گا جواب آئے گا للہ الواحد القہار، سورہ مومن۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، ایک تو یہ کہ جن کو ہم نے اللہ کا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جب آپ کا تصور بن گیا کہ رزق فلاں دیتا ہے اور بیٹا فلاں دیتا ہے، تو یا اپنا نفس ہے کہ میں نے تبوک نہیں جانا اور میں نے جو ہے وہ احد میں نہیں جانا، اللہ کے راستے پہ قربانی نہیں دینی، کس نے کہا؟ میرے دل نے کہا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں تو زیادہ تر نفس ہی آتا ہے آگے کہ اللہ کے راستے کے اوپر، اللہ کہتا ہے کہ اس راستے کے اوپر جان، شہادت الناس کے راستے کے اوپر جان اور مال لگاؤ، اور میرا دل کہتا ہے نہ لگاؤ، تو میرا حکمران میرا دل ہی بن گیا، نفس بن گیا۔ تو اب پتا چلے گا کہ ان القوت اللہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، کیونکہ جہنم نظر آ رہی ہے اور وہاں جوتے پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، وہ فرشتے جو ہے وہ جو مار رہے ہوں گے توڑے، وہ اس کو بھی نظر آ رہے ہوں گے، لائن لگی ہوگی، آپ کو سفر کرنے کو لائن لگی ہوگی نا جہنم میں جانے والوں کی، وہیں کھڑا ہوگا، تو اسے یہ بھی نظر آتا ہے۔ وہ جس طرح سکول میں ہم جاتے تھے اور کسی وجہ سے ماسٹر جو ہے وہ فیل لڑکوں کی لائن لگوا لیتا تھا، تو ایک طرف سے ڈنڈے مارنے شروع کرتا تھا، جس کو لگ رہے تھے پیچھے والے جو لائن والے وہ ان کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ بنے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ عذاب بھی بڑا سخت دے رہا ہے، شدید دے رہا ہے۔ آگے اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جس وقت اعلان برات کر دیں گے، اعلان برات کر دیں گے، الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وہ جن کی پیروی کی جاتی رہی، یعنی جن کو وہ پیر اعلان برات کر دے گا، وہ بے شک کوئی بھی تھا۔ میں واضح کر دوں آپ کو، سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، ہم دونوں کو معبود بنا لو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ میں نے یہ نہیں کہا، میں جب تک ان کے درمیان میں رہا تو اس وقت تک تو میں ان کو دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، پھر میں تو آ گیا، تو اب مجھے نہیں پتا میرے پیچھے انہیں یہ پٹی کس نے پڑھا دی، کس نے ان کو جب وہ اس راستے کے اوپر جب وہ لگا دیا۔ تو اگر میں نے ان کو کہا ہوتا تو تجھے تو علم ہوتا، یعنی میں تجھ سے چھپا تو نہیں سکتا، تو اب تیری مرضی ہے، تو جو مرضی ان کے ساتھ کر، میں نے تو نہیں کہا۔ اور یہی کہہ دے گا شیخ عبد القادر جیلانی بھی، اور وہ یہی کہہ دے گا اگر وہ خود ٹھیک ہوا تو، ورنہ تو وہ ساتھ ہی ہوگا، وہ پیر بھی اگر ٹیڑھا تھا تو وہ ساتھ ہوگا، اگر وہ سیدھا ہوا تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کہیں گے کہ میں نے، اگر جس نے کہا علی مشکل کشا ہے تو کوئی بات نہیں، میں ہی کہہ کے آیا تھا کہ مجھے مانو، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہیں مانے گا، کوئی پیغمبر، کوئی ولی اللہ، کوئی وہ نہیں کہے گا کہ یہ میری وجہ سے کار کیا ہے تو کوئی بات نہیں، ذرا نرم ہاتھ رکھ۔ تو فرمایا اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جس وقت اعلان برات کر دیں گے، لا تعلقی کر دیں گے، وہ جن کی وہ پوجا کرتے رہے یا جن کے نام کے اوپر وہ گمراہی اختیار کیے رکھی، من الذین اتبعوا، وہ جو ان کے پیچھے چلتے تھے، ٹھیک ہے، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، وتقطع بهم الاسباب، اور ان کے درمیان وہ رشتے
کٹ جائیں گے۔ کون سے رشتے؟ پیر مرید کا رشتہ کٹ جائے گا، وہ رشتے بنے ہیں نا دنیا میں، ٹھیک ہے؟ نفس کا میرا رشتہ یہ پھر کٹ جائے گا۔ میرا تو ہاتھ میرے خلاف بولے گا، میری ٹانگیں میرے خلاف بولیں گے، میری زبان میرے خلاف بولیں گے، تو میرا رشتہ کدھر رہ گیا؟ ابھی تو میرا میرے وجود کا رشتہ ہے نا، میرا میرے ہاتھ کا رشتہ ہے، میرا میرے پاؤں کا رشتہ ہے۔ تو اسی طرح وہ پیر مرید والا رشتہ جو ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، وہ سب رابطے، وہ سب رشتے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور وہ سورہ عبس میں بھی آیا کہ آدمی جو ہے وہ اپنی ماں کی طرف جائے گا، بہن کی طرف جائے گا، یا بیٹے کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ میں کچھ آگے پیچھے کر گیا ہوں، بہن کا نام وہاں نہیں ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے سورہ معارج میں بھی آیا، اور اس کی صرف یہ خواہش ہوگی کہ میں بچ جاؤں، باقی سارا جہان جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت تو وہ کہے گا کہ پیر ہی چلا جائے جہنم میں، ٹھیک ہے نا؟ میں بچ جاؤں۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے چلا کرتے تھے مرید، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر اللہ ہمیں ایک چانس دے دے، واپس کر دے، دنیا میں بھیج دے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو پھر ہم ان سے اعلان برات کریں، پھر ہم انہیں پیر نہ بنائیں، پھر ہم انہیں مرشد نہ بنائیں، پھر ہم ان کے پیچھے نہ لگیں۔ کما تبرؤ منا، جیسے یہ اب ہم سے اعلان برات کر گئے نا، تو ہم دنیا میں ان سے پھر اعلان برات کریں اگر یہ اللہ ہمیں دوبارہ ایک دفعہ دنیا میں واپس کر دے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، یہ ہونا تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اپنے اعمال دکھائے گا کہ اب وہ حسرت کریں گے۔ حسرت ہوتا ہے پچھلے کیے کے اوپر افسوس، یعنی واپس نہیں بھیجے گا، اور ان کے اپنے اعمال بتائے گا، تم نے یہ کیا تھا نا، تم نے یہ کیا تھا نا، یہ کیا تھا۔ اب اپنے کیے پر بعض اوقات آپ سوچیں زندگی میں کوئی کام آپ نے گندا کیا ہوتا ہے، کوئی اچھا کیا ہوتا ہے، 10 سال گزر گئے، وہ جس وقت آپ نے گندا کام کیا تھا نا تو اس وقت وہ اچھا لگ رہا تھا، لیکن 10 سال بعد جب آپ کو سینس آ گئی، اب آپ کو اس پہ بہت برا لگتا ہے، اپنے آپ کو بھی آدمی جو کہتا ہے کیا کیا۔ اور اگر وہ اچھا کام تھا تو 10 سال کے بعد جب آپ کو یاد آتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ یار ایک میں نے کوئی تیر مارا ہی ہے، کوئی اچھا ہی کام کیا ہے۔ تو وہ قیامت میں کھڑا اپنے برے اعمالوں کے اوپر حسرت کرے گا، اور اللہ دکھائے گا یہ تو تم نے کیے تھے نا۔ اس طرح پیر کو سجدے کرتا تھا، اس طرح پیر کو مانتا تھا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، حسرت ہی ہوئے گی کہ میں کیا گند مارتا رہا۔ وما ہم بخارجین من النار، لیکن اس وجہ سے وہ آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ اب یہ بات کیا بتائی ہے؟ بات بتائی ہے کہ دیکھو کسی اور چیز کو اہمیت نہ دو، اللہ تمہارا مالک ہے، اور یہ قربانیاں جو اللہ تعالیٰ شہادت علی الناس کے فریضے کی انجام دہی کے لیے تم سے مانگ رہا ہے، جان اور مال یہ لگاؤ، اور تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اس کو آنکھیں کھول کر جو ہے وہ دیکھو، اندھے بن کرنا جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارو، اور ان کے اوپر غور و فکر کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔